نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی الحکمۃ المعاشیہ من الارتفاق الثانی۔ ارتفاق اول کے بنیادی 11 امور بیان کرنے کے بعد اس دوسری فصل سے ارتفاق ثانی سے متعلق جو امور ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور اس میں ارتفاق ثانی میں جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا چوتھی فصل میں کہ اس میں 5 حکمتیں ہیں۔ جب انسانی ارتفاقات کے بنیادی اساسی امور پہلے ارتفاق سے اوپر گزرتے ہیں تو ان میں دوسرے درجے پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے، انسانی اجتماعیت دوسرے درجے میں داخل ہوتی ہے، 5 بنیادی حکمتیں واضح ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی حکمت، یا آپ اس کو حکمت عملی یا سائنس کہہ لیں، پریکٹیکل، سب سے پہلے حکمت معاشیہ ہے۔ اس فصل میں شاہ صاحب نے حکمت معاشیہ سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کی ہیں کہ معاشیات کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حکمت معاشیہ کی تعریف کی ہے، گویا کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے علم معیشت کی بنیادی حقیقت کا جاننا ضروری ہے، اور پھر اس حکمت کے بعد دولت کی پیدائش کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے پیشے کون کون سے ہیں۔ حکمت اکتسابیہ ہے، حکمت تعاملیہ ہے جس میں تبادلہ دولت کے امور آتے ہیں، حکمت تعاونیہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ارتفاق ثانی میں یہ بنیادی امور زیر بحث ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حکمت معاشیہ، اور اس کی تعریف یہاں شاہ صاحب نے کی ہے۔ ہمارے دوستوں کو یہ معاشیات کی تعریف جو ہے وہ زبانی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الحکمت المعاشیہ ان تستوفی حوائجک علی مراعات مقتضی الاخلاق الفاضلہ من الدیانۃ والسمت الصالح وغیرہما۔ شاہ صاحب نے معاشیات کے بنیادی علم سے جو حقیقت واشگاف کی ہے وہ یہ کہ انسان چونکہ احتیاجات کا پتلا ہے، تو سب سے پہلے تمہاری حوائج ہیں، ضرورتیں ہیں۔ معاشیات میں ہم 2 ہی دائروں سے گفتگو کرتے ہیں، ایک انسانی احتیاجات اور دوسرا ان انسانی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل معاش کا ہونا۔ تو سب سے پہلے انسانی احتیاجات کا علم ہونا ضروری ہے، اور ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے جو بنیادی علمی ضابطہ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے دراصل 2 باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ حقیقی احتیاجات، واقعی ضرورتیں کون کون سی ہیں، اور محض خواہشات کیا ہیں۔ معاشیات میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ایک چیز آپ کی واقعی ضرورت ہے اور ایک چیز محض خواہش ہے۔ علم معاشیات میں، آج جدید علم معاشیات میں بھی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں، حقیقی حاجت کا اعتبار ہے۔ پھر سرمایہ داری نظام نے ایک اور حرکت یہ کی ہے کہ حقیقی حاجت اس وقت اسے قرار دیتا ہے جب ایک آدمی اس حاجت کو پورا کرنے کے وسائل رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ خریدنا بھی چاہتا ہو، خواہش بھی رکھتا ہو، تو وہ حاجت قطع نظر اس بات کے کہ وہ واقعی اس کی کوئی ضرورت ہے بھی یا نہیں، بس پیسے جیب میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ سرمایہ دار کو آپ کے پیسوں ہی کی ضرورت ہے۔
تو حاجت کی جو تعریف عام طور پر معاشیات کی کتابوں میں کی جاتی ہے کہ آپ جن چیزوں کو چاہ رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے وسائل آپ کے پاس ہیں یا نہیں۔ اسی لیے مارکیٹ میں وہ آدمی حاجت مند شمار ہوتا ہے جس کے دل میں چیز خریدنے کی خواہش بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جیب میں پیسے بھی ہوں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اس سرمایہ دارانہ معاشیات میں وہ حاجت نہیں ہے، چاہے آپ کو کتنی شدید کیوں نہ بھوک لگی ہوئی ہو، آپ حقیقت میں حاجت مند نہیں ہیں۔ بس یہی غلط طریقہ کار ہے حاجت کے تعین کرنے کا۔ اسی طرح وسائل معاش کے حصول کا معاملہ ہے کہ وسائل معاش کہاں سے آئیں گے، ان کے حصول کا معیار کیا ہوگا۔ جدید معاشیات کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں، ایڈم اسمتھ سے لے کر لارڈ کینز تک، یا جدید جو درمیان میں معاشیات کے ماہرین آئے ہیں، وہ وسائل معاش کے حوالے سے کوئی بنیادی معیار متعین کرنے کے لیے کوئی بات واضح نہیں کرتے، بس کہتے ہیں دولت کا علم۔ مارشل نے تعریف کی ہے دولت کا علم، زر کی گردش۔ گویا کہ وسائل معاش کا تعلق بھی بس صرف آپ کے پاس زر کا ہونا ہے، جیب میں پیسے ہیں تو جو وسیلہ حاجت، وسیلہ معیشت آپ لینا چاہیں، مکان، کوٹھی، بنگلہ، جو بھی کچھ، یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے معاشیات کی تعریف جو مارشل وغیرہ کی ہے، اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انسان جس کے لیے معیشت تشکیل دی جا رہی ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے زر کا علم ہے یا دولت کا علم ہے۔ معیشت کا تعلق تو انسان سے ہے، انسان کی احتیاجات کا معیار اور کرائیٹیریا کیا ہے، اور اس کی حاجت کی تسکین کے لیے جو بنیادی طور پر وسائل معاش درکار ہیں، اس کا معیار کیا ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ شاہ صاحب کی ایک ایسی جامع معنی تعریف ہے معاشیات کے حوالے سے کہ حاجات کا حقیقی تعین، کہ حقیقی حاجت کون سی ہے ایک انسان کی، اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کا حقیقی وسیلہ معیشت کیا ہے، اس کے معیارات متعین کیے ہیں شاہ صاحب نے۔ اور وہ ایسے ہیں جو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں عقلی طور پر اور مذہبی طور پر بھی تسلیم شدہ ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حکمت معاشیہ یا اکنامکس کی جو سائنس ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ تم اپنی حاجات کو پورا کرو۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے، ان تستوفی حوائجک، تم اپنی حاجات کو پورا کرو۔ حاجت بھی آ گئی اور اس کا پورا کرنا، یعنی اس حاجت کو کسی وسیلہ معیشت کے ذریعے سے مکمل کرنا، ضرورت کو روب عمل لانا، اس کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں اعلیٰ مراعات، آپ کو درج ذیل امور کی رعایت رکھنی ہوگی۔ جی، درج ذیل امور کیا ہے؟ مقتضی الاخلاق الفاضلہ۔ سب سے پہلے حاجت کے تعین میں ہمیں اخلاق فاضلہ کے بنیادی تقاضوں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کیا اخلاقیات کے نقطہ نظر سے یہ جو خواہش آپ کے دماغ میں جنم لے رہی ہے، جس کو آپ ضرورت یا حاجت قرار دے رہے ہیں، کیا اخلاق فاضلہ کے تناظر میں یہ واقعی حاجت ہے یا محض ایک تمنا اور آرزو ہے جس کا انسانیت کے ساتھ کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایک انسانی معاشرے میں ہیں، اور انسانی معاشرے میں جو انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں، جو انسانوں کے اجتماع سے وجود میں آتے ہیں، تو اس اجتماع کے جو بنیادی اخلاق ہیں، کیا اس کے تناظر میں اس کو
کسی انسان کی ضرورت اور حاجت قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ اور اخلاق فاضلہ میں خاص طور پر دو باتوں کا ذکر کیا ہے، من الدیانتی والسمت الصالح۔ ایک تو دیانت، امانت و دیانت، اور دوسرا سمت صالح۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں اخلاق فاضلہ کی 7 اقسام۔ اخلاق فاضلہ میں سے ایک اہم ترین خلق جو ہے وہ دیانت ہے، یعنی دیانت داری کے ساتھ آپ اس بات کا تعین کریں کہ واقعی ایک انسان کی یہ حاجت ہے۔ وہاں آپ نے دیانت کی تعریف پڑھی تھی کہ تجبر القلب علی القوی العاملہ والعالمہ، کیونکہ انسانی جسم کا بادشاہ جو ہے وہ قلب ہے۔ قلب کی طاقت اور قوت قوہ عالمہ جو دماغ میں ہے، اور قوہ عاملہ جو جگر یا نفس کی طاقتوں میں سے ہے۔ انسان میں ان دونوں قوتوں کے باہمی ملاپ سے انسان کے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ضرورت اور حاجت لگی ہوئی ہے، کیا محض نفس کی خواہش ہے یا علمی طور پر آپ کے دماغ کی اپچ ہے؟ جی، ذہن کی تسکین کے لیے آپ کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا محض نفس کی وقتی کسی لذت کے لیے کسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو قوہ عالمہ اور قوہ عاملہ پر قلب کی حکمرانی، یعنی نفس جب کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرے یا دماغ کسی چیز کی ذہنی تسکین کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کرے، تو قلب کی جو طاقت ہے، اس کی جو حکمرانی ہے، بادشاہ ہے وہ حقیقی طور پر اس کا جائزہ لے کہ کیا یہ محض ایک وقتی ذہنی کسی لذت کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کسی حاجت کا، اور کیا یہ نفس کی کسی وقتی خواہش کے لیے ہے، کیا یا یہ کہ واقعی یہ میرے جسم کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب نے ایک اور جملہ وہاں یہ کہا تھا کہ جب قوہ عالمہ آدمی کی قوت عاملہ پر کوئی حکم، کوئی بات نافذ کرتی ہے، یا قوہ عاملہ کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہیں عقل سے، تو دونوں جو روٹ ہیں علم اور عمل کے، دونوں قوتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ربط پیدا کرتی ہیں، تو اس ربط کے نظام پر قلب حکمران ہونا چاہیے۔ وہ اپنی طاقت اور قوت سے فیصلہ کرے کہ یہ واقعتاً میری ضرورت ہے یا ایک وقتی لذت جو 10-15 منٹ کا ذہنی ہیپینس اسے حاصل ہوئی ہے، یا کوئی ایک جسمانی لذت سے نفس خوش ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہے یا واقعی ضرورت ہے۔ گویا کہ دل جو ہے، قلب جو ہے وہ مضبوط ہو، ٹھوس بنیادوں پر اس بات کا فیصلہ کرے کہ اب ان حاجات کے تعین میں یہ علم و عمل کی دونوں قوتیں واقعی یہ تثبت اور طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور یہ واقعی میری ضرورت ہے۔ مثلاً واقعی بھوک لگی ہوئی ہے اور نفس اس کا مطالبہ کر رہا ہے، دماغ کی علمی قوتیں بھی مطالبہ کر رہی ہے، اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ارشاد فرمایا کہ شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو کھانا کھائیں، اور ابھی بھوک باقی ہو کہ کھانا چھوڑ دیں۔ اب واقعی ضرورت تو اتنی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور منافق جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس کی جو آنتوں کی طے ہوتی ہے، 7 بل ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے فل کرنا چاہتا ہے، اور مومن ضرورت کے بقدر ایک آنت سے کھاتا ہے۔
ایک آنت پوری ہو جائے تو کافی ہے، تاکہ ہضم ہونے کے بعد جسم کے وجود میں وہ پوری توانائی دے۔ اور اگر نفس کی محض خواہش ہو کہ ایک چیز ہے بڑی مزیدار اور نفس کہتا ہے بس کھانے پہ کھانا کھا لو، تو ان کا قلب جو ہے ان کی قوائے عاملہ اور عالمہ پر غالب نہیں ہوتا، بلکہ قلب بیچارہ دب جاتا ہے۔ وہ زبان کی لذت یا نفس کی خواہش جو ہے وہ اس کے قلب پر حکمران ہوتی ہے۔ تو حاجات کا تعین اب حاجت اس بنیاد پر نہیں کہی جائے گی کہ وہ پیٹو آدمی جو ہے وہ حاجت رکھتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ قلب بادشاہ تعین کرے کہ میرے جسم کو اتنی غذا کی ضرورت ہے مثلاً، تو یہ حاجت قرار پائے گی۔ اور اگر محض عقل کی تیزی یا دماغ کی تیزی اور نفس کی تیزی جو ہے وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اصل میں وہ حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جس چیز سے وہ بھوک مٹائی جا رہی ہے اس کی دستیابی اور اس کے حصول میں بھی، حاجت کے پورا کرنے میں بھی دیانت کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ یہ ہے دیانت، یعنی اس کی عقل، اس کا نفس اور اس کا قلب ایک پیج پر ہوں، اور ان میں فیصلہ کن جو حکم اور کردار ہو وہ قلب کا ہو، تو اسے ہم حاجت کہیں گے حقیقت میں۔ اسی طرح ایک دوسرا خلق بھی استعمال کیا، والسمت الصالح۔ سمت صالح کی تعریف بھی پیچھے شاہ صاحب نے کہی تھی کہ صحت قوام القلب فی الحکم علی المعاملات، کہ قلب کا قوام یعنی قلب کی کیمسٹری جو ہے وہ بالکل صحیح سالم ہو، اور وہ اپنا حکم اپنے وجود کے تمام معاملات پر اپنی طاقت اور قوت سے پورے طور پر نافذ العمل کرے۔ صحت قوام القلب، قلب کا قوام جو ہے اس کی کیمسٹری جو ہے وہ پوری صحت مندی کے طور پر جتنے بھی معاملات ہیں اس پر حکم جاری کرے، حتیٰ کہ وہ تمام علاقات یا تعلقات جو تمام قوا کے درمیان پائے جاتے ہیں اس پر بھی اس کا حکم جاری ہو۔ اور وہاں ایک شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا تھا کہ فلا یزعجہ حاجس وہم او خیال، کوئی محض وہمی خیال وہم کا کوئی بھی دماغ کے اندر گزر ہو، حاجس معمولی سا وسوسہ، وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کر رہا ہو۔ ایک وہمی چیز ہے، وہم کی بنیاد پر آپ نے ایک چیز کو حاجت بنا لیا، یا محض ایک خیالی چیز ہے تو اس کی بنیاد پر آپ نے ایک حاجت بنا لی جی۔ یا ایک اور جملہ وہاں شاہ صاحب نے استعمال کیا تھا کہ تأثر خلط او منی، انسان کے جسم کی جو اخلاط ہیں چاروں، تو کسی خلط کے غلبہ، سوداویت کا غلبہ ہے، صفراویت کا غلبہ ہے، خون کی زیادتی کے نتیجے میں انسان کے اندر کچھ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یا منی کا غلبہ ہے شہوت کے پورا کرنے کا، اس کی وجہ سے ایک ضرورت آپ نے بنا لی ہے۔ آج سرمایہ داری نظام وہم اور خیال ہی تو بیچ رہا ہے، کہتے ہیں جی یہ جو پلاٹ ہے نا یہ ڈریم لینڈ، وہ خوابوں کا سودا کرتے ہیں، خیالوں کا سودا کیا جاتا ہے کہ آپ کے خیالوں کی دنیا ہم نے اس ٹاؤن میں جو ہے آباد کی ہے، کیا اشتہار چھپتا ہے لینڈ مافیا، تو خوابوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا یہ حاجت ہے؟ ضرورت ہے؟ تو شاہ صاحب نے بڑی جامع معنی بات کی ہے کہ کوئی وہم یا محض کوئی تخیل، کوئی خواب کے تأثر سے وہ حاجت وجود میں نہیں آنی چاہیے، یا کسی کلر سکیم
کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایسی روشنیاں کریں گے عورتوں کو پاگل بنا دیں گے، اے لیڑے تو میں لینے ہی لینے نے۔ اور بیچارے خاوند کی جیب پہ پیسے ہوں نہ ہوں یا اس کے بھی پرس میں ہو نہ ہو تو حاجت بنا لی اس نے۔ تو یہ سب تخیلاتی اور وہمی باتیں ہیں نا، سمت صالح نہیں ہے، اس کو حاجت ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اخلاق فاضلہ میں سے دیانت اور سمت صالح خاص طور پر، اور باقی پانچوں اخلاق، شجاعت ہے، سماحت ہے، حکمت ہے، ہاں جی، عفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اخلاق فاضلہ جو تمام انسانیت میں مسلمہ ہے، تمام حکماء، تمام عقلاء، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صوفیاء کے ہاں، تو ان اخلاق فاضلہ کے تناظر میں حاجت کو حاجت کہیں گے، اور اس حاجت کو پورا کرنے کے جو معیارات اسی تناظر میں اخلاق فاضلہ کے ان امور کے ذریعے سے طے ہوں گے تو وہ وسائل معیشت کہلائیں گے، کہ اتنا پورا ہو گیا تو حاجت پوری ہو گئی۔ حقیقی بات تو یہی تھی ایڈم اسمتھ سے پہلے دنیا بھر کے تمام عقلاء کے ہاں، بلکہ ایڈم اسمتھ بھی شروع میں جب پڑھاتا تھا تو یہی معاشیات پڑھاتا تھا جی۔ وہ تو مرکنڈائل دور کی نحوست اس کے دماغ پر مسلط ہوئی، اور اس نے اس تناظر میں تجارتی نظریہ زر کی اساس پر زر کو کیپٹل قرار دے کر ساری خرابیوں کی بنیاد رکھ دی۔ تو سب سے پہلے تو اخلاق فاضلہ کے تقاضوں پر حاجات کو بھی پرکھا جائے گا اور وسائل معاش کو بھی پرکھا جائے گا۔ نمبر 2، وہ مقتضل علوم التجاربیہ والرأی الکلی۔ دوسری اہم ترین بات حاجات کے تعین میں یہ ہوگی کہ جس دور میں آپ انسانوں کی ان حاجات کا تعین کرنے چلے ہیں اور ان کی پورا کرنے کی بحث کرنا چاہتے ہیں، تو اس دور میں تجرباتی علوم کس درجے پر پہنچ چکی، ٹیکنالوجی کس دور میں داخل ہو چکی ہے۔ تو ان علوم تجاربیہ کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ حاجت ہے۔ مثلاً آج سے 50 60 70 80 سال پہلے کمپیوٹر اور موبائل نہیں تھا، تو اس زمانے میں موبائل کسی کی حاجت، ضرورت نہیں تھی۔ 1880 سے پہلے بجلی کسی کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ دریافت ہی نہیں ہوئی تھی جی۔ پہلی دفعہ بجلی دریافت ہوئی 1880 میں جی۔ اب اس سے پہلے حاجت کیا تھی کہ ایک گھر کے اندر چراغ جلنا چاہیے جس سے روشنی ہو رات کے اندھیرے میں جی۔ اب علوم تجربیہ جہاں تک تھے اس زمانے میں، اچھی سے اچھی لالٹین کا ہونا، کسی لیمپ کا ہونا، تو یہ اس دور کی حاجت تھی، ایک گھر کی، ایک خاندان کی، ایک پڑھنے والے کی، تعلیم حاصل کرنے والے کی۔ اور آج ضرورت اور حاجت بدل گئی کہ آج جو ٹیکنالوجی دریافت ہو گئی، جس کے نتیجے میں تجرباتی علوم کے ذریعے سے حاجات کا تعین سامنے آیا ہے، تو آج کے دور کی حاجت شمار ہوگی نا۔ آج ایک ریڑھی والے کے لیے، ایک مزدور کے لیے بھی موبائل اس کی کیا ضرورت ہے رابطہ کرنے کے لیے، اور ایک زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے، بلکہ کیا 30 سال پہلے ہی ہاں جی، صرف کاروباری لوگوں کی ضرورت تھی، اور وہ بھی لینڈ لائن ہوتا تھا، وہ دوسرا موبائل کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تو دوسری اہم بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سوسائٹی ارتقاء پذیر ہے، ایجاد و تقلید کا انسانیت میں مادہ ہے، حب جمال کے ذریعے سے انسان ارتقائی مراحل طے کرتا ہے، ظرافت اس کے اندر ہوتی ہے، تو حاجات کے تعین میں اور ان حاجات کے پورا کرنے کے حوالے سے اپنے دور کے جو تجرباتی علوم ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھا جائے، حاجات کے تعین میں بھی، اور وسائل جن کے ذریعے سے وہ حاجات کی تسکین ہونی ہے۔ معاشیات میں وسائل معاش سے تکمیل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں تکمیل کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ تسکین ہوتی ہے۔ اور تسکین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حاجت دوبارہ پیدا ہوگی تو دوبارہ آپ کو
ہاں جی وہ چیز اس چیز کی ضرورت پیش. تکمیل کا مطلب تو یہ ہے کہ بس ایک دفعہ ٹنکی فل ہو گئی، اب ساری عمر کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک وقت کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے معاشیات کی کتابوں میں تسکین. مثلاً بھوک لگی ہوئی ہے تو بے چینی ہے آپ کو، کھانا کھا لیا تو سکون ہو گیا. پیاس لگی ہوئی ہے تو بے چینی ہے، پانی پی لیا تو تسکین ہو گئی. تو تجرباتی علوم کے تقاضوں کے تناظر میں بھی حاجات کا تعین بھی ہوگا اور ان کی پورا کرنے کا معیارات بھی طے کیے جائیں گے. اور پھر تیسری اہم ترین چیز، دو معیاروں پر بے شک پوری اترتی ہو، اخلاق فاضلہ کے مطابق اور تجرباتی علوم کی بنیاد پر بھی. لیکن ایک تیسرا پہلو بھی پیش نظر رکھنا ہے، وہ ہے رأی کلی، کہ مفاد عامہ کے تناظر میں حاجات کا تعین کیا جائے گا. آپ کی ذاتی ضرورت اخلاق فاضلہ کے تناظر میں ہے، حاجت مان لی ہم نے، اور یہ بھی مان لیا کہ اس دور کی ٹیکنالوجی کے مطابق آپ کی یہ ضرورت ہے. لیکن آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے نتیجے میں اجتماع کو نقصان پہنچ رہا ہے، سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، مفاد عامہ کے خلاف بات ہے، تو یہ حقیقی حاجت نہیں ہے. کیونکہ آپ جب یہ حاجت پوری کریں گے تو اس کے نتیجے میں ماحول خراب ہوگا اور انسانیت کو نقصان پہنچے گا. اجتماعی مفادات کو، مفاد عامہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. رائے کلی سامنے رکھنی ہے. رائے کلی کے مقابلے میں ایک اصطلاح شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں، رائے جزئی، کہ آپ اپنی ضرورت پوری کریں، باقی سوسائٹی بھاڑ میں جائے. جی آپ کی لوٹ مار پوری ہو، آپ کی خواہش نفس پوری ہو جائے، آپ کے تمام چیزیں پوری ہو جائیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کا اپنا خلق جو ہے وہ درست ہو جائے. آپ دور کی ٹیکنالوجی لے لیں لیکن انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے تو تب بھی وہ حاجت نہیں ہوگی، نہ ہی وسائل کا پورا کرنا اسے شمار کیا جائے گا. تو اپنی حاجت پوری کرو ان تین امور کی بنیاد پر. ان تینوں چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، مراعات، اخلاق فاضلہ، علوم تجربیہ، رائے کلی. اس کی اساس پر تمام امور پورے کیے جائیں گے. آپ دیکھیے معاشیات کی جتنی بھی تعریفیں آپ کسی بھی زبان میں اب تک کی گئی ہیں پچھلے 300 سال سے، یا شاہ صاحب سے پہلے جن لوگوں نے بھی تعریفات معاشیات کی ہیں، ابن خلدون نے، ماوردی نے، اور جو ماہرین گزرے ہیں، جتنی جامع معنی تعریف یہ شاہ صاحب نے کی ہے کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی. یہ وہ کمال ہے شاہ صاحب کا کہ انسانی زندگی کے پہلوؤں پر بڑے غور سے مطالعہ کر کے شاہ صاحب تعریفات کا تعین کرتے ہیں. یہاں شاہ صاحب نے ان مختصر جملوں سے یہ تعریف کی ہے، اور حجت اللہ البالغہ میں بھی شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے. وہاں تھوڑی سی مزید تفصیل ہے، وہ بھی ہم نے نیچے حاشیے میں لکھ دی ہے کہ ارتفاق اول کے امور کو دوسرے درجے میں 3 چیزوں پر پیش کیا جائے گا. وہاں شاہ صاحب نے سب سے پہلے لکھا ہے علی التجربۃ الصحیحۃ فی کل باب، ہر باب میں جو تجربہ صحیحہ ہے اسے سامنے رکھیں گے. تو جو حالتیں یا کیفیتیں نقصان پہنچانے سے جتنی زیادہ دور ہوں گی اور جو جتنی زیادہ نفع بخش ہوں گی ان کو قبول کیا جائے گا. جی اسی طریقے سے اخلاق فاضلہ وہاں، اور اخلاق فاضلہ کے لیے بھی وہاں شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا الامزجۃ الکاملہ، کامل مزاج کے لوگ ہر سوسائٹی کے. اس کی وضاحت یہاں شاہ صاحب نے کر دی کہ اخلاق فاضلہ من الدیانۃ والسمت الصالح. اور رائے کلی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے وہاں جملہ استعمال فرمایا ہے کہ وعلی حسن الصحبۃ بین الناس،
لوگوں کے درمیان آپ کی جو مصاحبت رفاقت ہے وہ عمدہ ہو، مشارکت بھی اچھی ہونی چاہیے وغیرہ ذالکا، وہ مقاصد جو رأی کلی سے پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان حاجات کا تعین اور ان کے پورا کرنے کا تعین کیا جائے گا۔ شاہ صاحب نے یہ جامع معنی تعریف کرنے کے بعد انسانی احتیاجات کی ایک فہرست بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَهَا أَبْوَابٌ، اس حکمت معاشیہ کے یا معاشی ضرورتوں کے پورا کرنے کے چند ابواب ہیں، 14 امور بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے یہاں۔ وَلَهَا أَبْوَابٌ، سب سے پہلی انسان کی جو حاجت ہے وہ العقل، کھانا ہے، کھائے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو سب سے پہلی معاشی ضرورت جو ہے وہ کھانا ہے، العقل۔ دوسری ضرورت جو ہے وہ شرب، پینا ہے۔ تیسری ضرورت ایک انسان کی اپنے جسم کی صفائی ستھرائی اور نظافت ہے، اپنے جسم سے انسان کا گندگیوں کو دور کرنا۔ چوتھی ضرورت انسان کی ہے کہ وہ حب جمال کے تقاضے کے تحت زیب و زینت بنتا سنورتا ہے، اس کا تقاضا ہے، وہ جانور کی طرح لتھڑا ہوا گندگی کے اندر مبتلا رہنا نہیں چاہتا، صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ صفائی کے بعد ایسا لباس، ایسا انداز جس سے اس کی جمالی حس جو ہے وہ اچھی اور عمدہ ہو۔ اس کی ایک ضرورت لباس ہے، پانچویں۔ اس کی چھٹی ایک ضرورت مکان ہے۔ انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے آنا جانا پڑتا ہے تو اس کی ایک ضرورت چلنے کا سلیقہ ہے، مشی، کہ چلنا کن آداب اور کن طریقہ کاروں کے مطابق ہوگا، چلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور چلا کیسے جائے گا، مفاد عامہ کی رعایت کو، رعی کلی کو سامنے رکھ کر آپ کیسے چلیں گے، سڑک پر چلنے کا اصول کیا ہے۔ والقعودی، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، سڑک کے درمیان میں کپڑا بچھا کے سڑک بلاک کر کے بیٹھ جاؤ، قعود۔ تو قعود کے بھی ایک معاشی حاجت ہے۔ ایسے ہی سفر کے قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، وہ حاجت واقعی سفر کی حاجت ہے یا بلا وجہ بس بستر اٹھایا اور سفر، آج کل تو بستر بھی نہیں اٹھاتے ویسے ہی۔ اور پھر سفر جو ہے اس میں چلنے کے لیے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کا لحاظ کیسے رکھا جائے گا، رعی کلی کا۔ سفر سے ہی پتہ چلتا ہے انسان کا کہ یہ اجتماعیت پسند ہے یا ذاتی انفرادیت کا مرابہ ہے۔ والکلام، انسان کی بڑی ضرورت گفتگو کرنا ہے دوسروں سے، تو گفتگو کی بھی ایک حاجت ہے۔ اور پھر گفتگو کی حاجت کو پورا کیسے کیا جائے، کیا بات کرنے والا جو ہے وہ ایک بھانڈ ہے یا فصیح و بلیغ گفتگو کر کے لوگوں کے لیے اچھا محسوس کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو گفتگو کے اپنے قوانین اور ضابطے ہیں۔ سونا بھی ایک معاشی حاجت ہے، تو سونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جانوروں کی طرح نوم بہیمی ہو یا نوم انسانی ہو یا نوم ملکی ہو، اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ جانوروں کی طرح آدمی سو رہا ہے۔ اسی طریقے سے والجماعی، جماع بھی انسان کی ضرورت ہے، تو اس کے آداب اور اس کا طریقہ کار بھی تو ہے کہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کن کن بنیادی امور کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے والمرض، انسان کو مرض لاحق ہوتا ہے اور اس مرض کے اندر انسان کا اپنے اوپر کنٹرول رکھنا اور اس مرض کے علاج معالجے کی صحیح تدبیر اختیار کرنا، تو یہ بھی ایک معاشی ضرورت ہے۔ ایسے ہی والمصائب، انسان پر کوئی مصیبت آئے
مشکل درپیش ہو، اس کا کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جائے، تو مصیبت کے وقت انسان کے رویے کیا ہونے چاہیے؟ وہ اس مصیبت کی حاجت کو خوش دلی، صبر و استقامت سے گزارتا ہے، یا شور شرابہ مچا کر سارا دنیا کو ایک مصیبت بنا دیتا ہے؟ تو یہ 14 ابواب شاہ صاحب نے بیان کر کے کہا ہے وَتِلْكَ أَعْمِدَتُهَا وَأُصُولُهَا، یہ معاشیات کے بنیادی ستون اور اس کے بنیادی اساسی اصول ہیں۔ تو حکمت معاشیہ کے یہ بنیادی اساسی اصول پھر بیان کیے ہیں۔ پہلے تعریف کر دی، پھر معاشیات کی جتنے ممکنہ طور پر انسان کی گویا کہ کھانے سے لے کر موت یا مصیبت تک کہ جتنے بنیادی اساسی امور تھے ان کا تعین کر دیا۔ پھر معیشت کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ وَالنَّاسُ عَلَىٰ ضُرُوبٍ فِي الْمَعَاش، زندگی بسر کرنے کے حوالے سے انسانوں کی اگر ہم مطالعہ کریں تو 3 قسمیں ہیں۔ وَالنَّاسُ عَلَىٰ ضُرُوبٍ، ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جو بہت ہی تعیش کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، خواہش ہے اس کی، اور ایسا تعیش کہ لامتناہی، نہ ختم ہونے والا۔ ایک اچھی چیز مل گئی، اس کے باوجود بھی وہ دوسری خوب سے خوب تر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تعیشات لامتناہیہ کا پیدا ہونا۔ والامعان المفرط فی الاستقراء، ان 16-14 اصول کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت دماغ جو ہے وہ گہری سوچوں میں منہمک ہو، مثلاً کھانے پینے تلاش میں رہے۔ امعان المفرط فی الاستقراء، ہر جگہ جا جا کر چکھ کے دیکھے کہ جی تعیش جو ہے وہ لذت زبان کی کہاں کہاں پائی جاتی ہے، ذائقہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ اور وہ خواہش ایسی ہے کہ جب بھی آدمی کھانے کی مثلاً چیز زبان پر رکھے تو زیادہ سے زیادہ اس کی لذت اس حلق سے اوپر اوپر ہوتی ہے۔ اندر جا کر تو چاہے سوکھی روٹی ہو یا نرم ترین نان ہو، اندر جا کر کیا ہے سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو تعیشات لامتناہی یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی ایسی حرص لاحق ہو جائے اور دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ باریکیوں میں مبتلا ہو جائے کہ اچھی سے اچھی بات کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو تعیشات لامتناہیہ۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ذو المرتبۃ الوسطیٰ منہما، ان دونوں میں سے جو ہے درمیانے درجے کے، اچھی اور سلیقے کی عمدہ غذا ہو لیکن بہت زیادہ انتہا پسندی اور بہت زیادہ باریک بینی میں مبتلا نہ ہو، جسے رفاہیت متوسطہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ایسے انسانوں کی ہوتی ہے کہ القاصر فیہما، ان کی ذہنی اور جسمانی استعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اس بات پر بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ جانوروں کی طرح بس ان کو چاہے وہ کسی روڑی سے کہیں گری پڑی چیز کوئی بھی مل جائے، بس انہوں نے کھا کر کیا ہے پیٹ بھرنا ہے مثلاً۔ یعنی غربت و افلاس ایسا کہ اس کو بدلنے کی کوئی خواہش بھی ان کے اندر نہیں ہے، بس ان کو پیٹ بھرنا، چاہے ذلت سے ملے رسوائی سے ملے۔ القاصر فیہما لا یستوفی حوائجہ الا قریبا من استیفاء البہائم۔ تو انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب آگے جا کر اس پر مزید بحث کریں گے۔ شاہ صاحب فرماتے فَسَنُبَيِّنُ لَكَ، ہم عن قریب تمہارے سامنے یہ بات واضح طور پر بیان کریں گے کہ ان الواجب ان یجعل میزان الحکمت المعاشیہ،
حکمت معاشیہ کا جو عدل و انصاف کا معیار ہے وہ المرتبۃ الوسطیٰ، رفاہیت متوسطہ ہے، لا غیر۔ انسان کو اتنا پست بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں جانور کی سطح پر ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنا عیاش اور بہت زیادہ گہرائی میں اترنے والا ہو کہ ہر وقت اسی کی لذتوں اور اسی کی تعیشات کی فکر میں دامنگیر رہے، اور بہت ہی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ بس درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ اور دلیل اگلے صفحے پر آ رہی ہے، شاہ صاحب گفتگو کریں گے اس کے بعد۔ پہلے تعریف کی، پھر حکمت معاشیہ کے بنیادی 14 اصول بیان کیے، پھر انسانوں کی یا معاشی حاجات کی تکمیل کے 3 اقسام یا 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کر کے اس کے اقسام بیان کر کے کہا کہ رفاہیت متوسطہ ہی بہتر ہے انسان کے لیے۔ اب یہاں سے آگے شاہ صاحب نے یہ جو 14 اصول ہیں ہر ایک کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اصول اکل الطعام و آدابہ، کھانے پینے کے اصول اور اس کے آداب۔ نمبر 1، اما الاکل، پہلی بنیادی ضرورت انسان کی کھانا ہے۔ کھانے کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلی معاشی ضرورت، کپڑے لتے سے بھی پہلی ضرورت جو ہے وہ کھانا ہے۔ کھائے بغیر وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جو 3 اصول بیان کیے تھے نا پہلے، اخلاق فاضلہ، تجارب صحیحہ یا کلیہ اور رائے کلی، اس کی اساس پر شاہ صاحب کہتے ہیں فلا بد ان یکون، لازمی اور ضروری یہ ہے کہ جو کھانا کھایا جائے وہ غیر خبیث، وہ خبیث نہیں ہونا چاہیے، بدبودار نہ ہو، سڑا ہوا نہ ہو، ایسا زہریلا نہ ہو جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ شاہ صاحب وضاحت فرما رہے ہیں اس کی خبیث کا مطلب کیا ہے۔ وَأَعْنِي بِهِ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ جس کو ایک سلیم الطبع انسان کی طبیعت جس کو ناپسند کرے، اور وہ انسان بھی وہ جو ذو المرتبۃ الوسطیٰ من الرفاہیہ تھی، جو لوگ درمیانے درجے کی معیشت اور رفاہیت اور تجربات رکھتے ہیں، ان کی طبیعت سلیمہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ مثلاً قطعام المنتن، ایسا کھانا جس میں سے بدبو آ رہی ہے، سڑا ہوا کھانا ہے تو سڑا ہوا کھانا کوئی بھی طبیعت سلیمہ اسے پسند نہیں کرتی۔ مردار، دنیا کا کوئی معاشرہ، انسانی معاشرہ مردہ گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زبردستی آپ کو اگر کوئی کھلا دے تو اس کے مزے کے آپ پیزے ویزے بھی کھا لیں گے۔ ویسے مردار کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز مردار ہے تو اس کو کبھی کوئی نہیں کھاتا۔ ایسے ہی حشرات الارض، زمین میں جو کیڑے مکوڑے ہیں، طبیعت سلیمہ پسند نہیں کرتی۔ شاہ صاحب نے یہاں تو صرف شرط لگائی ہے طبع سلیمہ کی، اور وہاں حجت اللہ البالغہ میں کہا ہے کہ من اہل الامزجۃ الصحیحۃ سکان البلدان المعمورہ، دنیا کے مہذب ممالک کے رہنے والے مشرق و مغرب میں، اور اس کے بھی صحیح المزاج انسان، ان کی بات ہو رہی ہے۔ خط استوا کے قریب جتنے بھی ممالک رہے ہیں مشرق و مغرب کے اندر، اور جن کی پیچھے قدیم زمانے کی تہذیبیں، ثقافتیں، ریاستیں اور حکومتیں رہی ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے۔ جو دور دراز کے علاقوں کے ہیں، پہاڑوں جنگلوں میں یا دیہاتوں کے اندر، ایسے دیہاتوں میں جہاں تہذیب کا گزر نہیں ہوا، غیر مہذب علاقے رہے ہیں، تو وہاں تو حشرات الارض بھی کھا لیتے ہیں اور خاص طور پر غربت و افلاس کی حالت ہو، ایسے خنزیر کا گوشت یہ بھی رفاہیت متوسطہ والے نہیں کھائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ خنزیر کا گوشت صرف وہ جو
سرد ترین علاقوں میں رہنے والے لوگ جی ان کی ضرورت یا ان کا یہ کھابا رہا ہے۔ خط استوا اور اس کے دونوں طرف ایشیا اور افریقہ میں رہنے والے لوگ کبھی بھی خنزیر کے قریب نہیں جاتے۔ ایسے ہی درندے جو الزاریہ المتحوکہ فی الخرش والخدش، ایسے درندے جو نقصان دہ ہیں، جو انسان کو خراش بھی لگاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، دونوں طرح خرش بھی ہے اور خدش بھی ہے، چیرنا پھاڑنا توڑنا پھوڑنا، اور ان کا گوشت جو ہے وہ اس کی بدبو بھی بڑی ہوتی ہے، ذوی الرائحۃ المتغیرہ، اس کی جسم میں سے کیا ہے بدبو نکل رہی ہوتی، تو بدبودار مثلا کتا ہے، بلی ہے وغیرہ وغیرہ، گدھا ہے۔ تو بہرحال یہ طبائع سلیمہ ان کو پسند نہیں کرتی۔ وَيَنبَغِي أَن يَجْتَنِبَ الرَّجُلُ التَّرَفُّهَ الْمُفْرِطَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، مناسب یہ ہے کہ آدمی اس کھانے کے اندر بھی بہت زیادہ انتہا کی تعیشات میں مبتلا نہ ہو۔ وَذَلِكَ، اس لیے کہ بہت زیادہ تعیش کے چکر میں آدمی پڑ جائے تو لا يخلو عن قد وتعب، اس کے لیے بہت کچھ جان ماری کرنی پڑتی ہے، بہت انسان کو تھکنا پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے پڑتے ہیں، تو ایک نئی مصیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَإِضَاعَةِ مَالٍ، اور مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آدمی میں اگر حرص اور تعیش کی عادت پڑ جائے تو حاجت در حاجت در حاجت بڑھتے 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 ایک چیز جو ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی حاجت بن جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وَيَتَأَكَّدُ الْاِفْتِقَارُ، اتنا ہی اس کے اندر اس چیز کی طرف ضرورت اس کی بنتی چلی جاتی ہے، حاجت پوری نہیں ہوتی تو ہر موقع پہ پھر جب اگلی خواہش پوری نہیں ہوتی تو گویا کہ فقیر بن جاتا ہے، فقیر بننے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بس درمیانے درجے میں انسان کی مناسب سلیقے کے ساتھ کھانے کی حاجت پوری ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلِكُلِّ صِنْفٍ تَرَفُّهٌ، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، انسانوں کی جو دو اقسام، ان دونوں اقسام کا ہر ایک کا اپنی ذہنی صلاحیت یا وسائل کے اعتبار سے تعیش شمار ہوگا۔ مثلاً ایک مالدار آدمی کے لیے ایک چیز تعیش ہے نہیں ہے، لیکن ایک فقیر اور غریب کے لیے وہ تعیش ہے، یعنی جس کے پاس وسائل کم ہے اس کے لیے وہ عیاشی ہے، اور ایک آدمی جو جس ماحول میں پلا بڑا ہے اس کے لیے وہ ایک روزمرہ کی چیز ہے۔ تو ترفع جو ہے یہ ہر قسم کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً فالسلاطین، جو حکمران ہیں، لا ينفكون عن سعة في اموالهم وخدمهم، ان کے لیے خدمت گزار کا ہونا، مالوں کی وسعت کا ہونا وہ لازمی چیز ہے۔ فليس عليهم كثير حرج فی اختیار المزودات اللذیذہ، وہ عمدہ کھانے یا عمدہ لباس یا عمدہ مکان بنائیں تو چونکہ مال ان کے پاس ہے، خدمتگار ان کے پاس بہت سارے کام کرنے والے ہیں، تو ان کو تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، تو ان کے لیے وہ ایک روٹین کا میٹر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں والفقراء، اگر فقراء بادشاہوں والا سٹیٹس اختیار کریں، اگر اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں، تشوشوا بذالک بالہم وحالہم، تو اپنی حالت کو بھی اور اپنے دل کو بھی تشویش میں مبتلا کریں گے، بلا وجہ کی فٹیگ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہر انسان کی جیسی ساخت اور جیسی نوعیت ہوتی ہے اس کے مطابق تعیش اور غیر تعیش کا فیصلہ بھی اس کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ جیسے کاموں کا معاملہ ہے، اب ایک آدمی
لوگوں کا گند صاف کرنے، گندی نالی صاف کرنے جیسے پیشے کو اختیار کرنے کو کوئی عار نہیں سمجھتا، وہ روٹین کا میٹر سمجھتا ہے۔ اور جس آدمی میں قلب کی اور شہامت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھوکا مر جائے گا، وہ کوئی پست پیشہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس کے جسم کی جو ساخت ہے، اس کی نفس کی جو طاقت ہے، وہ عزت والا کوئی پیشہ ملے تو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بے عزتی والا پیشہ اختیار نہیں کرتا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو تعیش کا معاملہ ہے یا ضروریات کے لیے ترفع کا معاملہ ہے یا غربت کا معاملہ ہے، یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دو قیاس ہیں، دو عقلی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراؤ اختیار کرتی ہیں، متعارضان۔ ایک تو یہ ہے کہ عمدہ کھانا، بہترین غذا، بہت اچھا ترفع جو ہے، اچھی زندگی بسر کرنا، اس میں ایک حسن پایا جاتا ہے۔ کیا یقتضیہ الطبع، انسان کی طبیعت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اچھی غذا ایک انسان کو ملے تو مزاج بھی صحیح رہتا ہے، دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے، قلب بھی مضبوط ہو کر تجبر اختیار کر کے اپنی عقلی اور نفسی قوتوں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اور وَيَسْتَقِيمُ بِهِ الْأَخْلَاقُ وَالْعُلُومُ، اچھی غذا انسان مثلاً کھائے تو اس کا اخلاق بھی اچھا رہتا ہے اور اس کا مزاج بھی صحیح رہتا ہے۔ شاہ صاحب نے وہ مشہور زمانہ جملہ جو ہم عام طور پر نقل کرتے ہیں کہ کل غباوۃ وسوء خلق فانما ینشأ من سوء التدبیر فی العقل، دنیا میں ہر طرح کی حماقتیں اور بد اخلاقیاں کھانے پینے کے غلط طریقہ کار سے وجود میں آتی ہیں۔ وسائر التدبیرات، اور ساری جو سسٹم کے چاروں طرف چیز، تدبیر کا ترجمہ مولانا سندھی نے نظام سے کیا ہے، تو تدبیرات تمام جو اس کے گرد و پیش میں نظام ہیں، اگر اس میں بد نظمی ہوگی، خرابی ہوگی، اور کھانے پینے کی خاص طور پر بد نظمی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہوں گی، بد اخلاقی اور حماقتیں، غباوت، جی حماقت۔ تو جتنی بے وقوفیاں سرزد ہوتی ہیں اور جتنی بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کھانے پینے کی بے اعتدالی، ناقص غذاؤں، جی صحیح غذا بھی ہو لیکن ترتیب غلط ہو جائے، معدے میں ہضم ہونے کے بجائے وہ کوئی اور خرابی پیدا کرے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے انسان۔ اور جہالت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، غباوت کی ایک معنی جہالت بھی کیا گیا ہے، تو جہالتوں کا مرکز غذائی کمی، غذا کا غلط نظام ہونا، اور اس غذا کو وجود میں لانے کے جتنے نظامات اور سسٹم ہیں ان کا خراب ہونا ہے۔ اور وَكُلُّ ذَكَاءٍ وَحُسْنِ خُلْقٍ وَلُطْفٍ، ہر طرح کی انسانوں میں جو ذہانت پائی جاتی ہے، ذکاء، اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، اس میں انسانوں کے لیے مہربانی اور لطف کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ انما ینشأ من صحت التدبیر، وہ دراصل سسٹم کی درستگی سے وجود میں آتی ہے۔ تدبیر کا معنی نظام، نظام صحیح ہو، صحت مند ہو، عمدہ ہو، تو اس سوسائٹی کے لوگ، ان کو اگر بھرپور غذا ملے تو ذہانت بھی آ جاتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی لطف و مہربانی کے ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا آپ دیکھیں گے جہاں غربت ہوتی ہے وہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا، ذرا سی بات پر، وسائل کی کمی۔ اچھا، جہاں غذائی کمی سے دو چار ہوتا ہے انسان چڑچڑا ہوتا ہے کیونکہ غذا پوری نہیں ہے، اور غذائی کمی ہی ہے جو دماغ کو تر و تازہ نہیں رکھتی، تو دماغ میں تشویشات، تخیلات اور حماقتوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو نظام کی خرابی کے اثرات حماقتیں پیدا کرتی ہیں، بد اخلاقی پیدا کرتی ہے، لڑائی پیدا کرتی ہے۔
اور جہاں غذائی پوری ہو، نظام صحیح ہو، ترفع ہو، ضروریات پوری طریقہ سے ہوں، تو وہاں ذہانت بھی ہوتی ہے، اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، لطف و مہربانی بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ایک جامع ترین شاہ صاحب کا تجزیہ ہے۔ تو ایک قیاس تقاضا کرتا ہے کہ عمدہ غذاؤں کا ہونا، ایک درجے میں کھانے کے اندر فراخی کا ہونا یا تعیش کا ہونا، یہ انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے قلب پر، اس کے عقل پر، اس کے مزاج پر، اس کے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہی تعیش جو ہے، اس کے اندر ایک قباحت بھی پائی جاتی ہے۔ وثانیہما ان الترفہ قبیح، یہ جو فراوانی ہے مال و دولت کی، اس کے اندر ایک خرابی بھی پائی جاتی ہے۔ قباحت کیا ہے؟ لاحتیاجہ الی منازعات، اس کے ذریعے سے جب ہر آدمی سوسائٹی کا یا پوری سوسائٹی ان چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے ضرور ہوں گے، منازعات، خاص طور پر وہ تعیش حد سے بڑھ جائے، یعنی مرتبہ وسطیٰ سے اوپر چلا جائے، یعنی سرمایہ پرستی کی اتنی خواہش ہو جائے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس یہ جو چیز ہے بس مجھے مل جائے۔ مثلاً ملکی خزانے میں سے مجھے لوٹنے کا موقع مل جائے۔ وہ جو شاہ صاحب نے جملہ اس میں کہا تھا حجت اللہ البالغہ میں، کہ اس زمانے میں معاشروں کے فساد کا، بلدان کے فساد کا سبب یہ ہے کہ سب لوگ اس بیت المال کے اوپر دانت تیز کر کے، فوجی کہیں کہ ہم نے جو خدمات سے پیسے ہمیں دو، زاہد کہیں ہم زہد و تقوی والے ہیں ہمیں دو، شاعر کہیں کہ ہمیں دو، انتظامیہ والے کہیں ہمیں دو، تو ان کے جھگڑے ہوں گے ترفع کے چکر میں۔ وہ مشارکات، یہ ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، وقت دن تکلیف ہوگی، تعبن تھک جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر عالم غیب سے، دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے اور غیب کی طرف سے یہ اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، بس دنیا کی تعیشات کے اندر ہی مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ خرابی بھی ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں جب دو متضاد قیاس ہیں تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو اچھائی ہے اس کو لے لیں، اور جو قباحتیں ہیں اسے دور کر دیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سبیل الجمع بین القیاسین المتعارضین ففی سبیل الجمع بینہما نقول، ہم کہتے ہیں کہ یہ ترفع اور تعیش جو ہے کبھی ہے اگر یہ قباح خرابیاں پیدا ہوں، اور یہ اچھا ہے اگر اس کے نتیجے میں وہ ذہانت، فطانت، عمدگی اور اچھی چیز ان کے اندر پیدا ہو، اور قباح نہ ہوں، خرابیاں نہ ہوں۔ تو اس لیے فاکثر ما یتحقق اعتبار الجانبین، دونوں جانبین کے اگر تحقق کا زیادہ تر خیال رکھا جائے تو وہ ہے التوسط فی الرفاہیہ، کہ رفاہیت کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے، نہ ہی بالکل انسان فقیروں کی زندگی بسر کرے، اور نہ ہی ایسی عیاشی کی زندگی بسر کرے کہ جس کے نتیجے میں مال و دولت کی دوڑ اور ہوس بڑھے اور آدمی اسی کے اندر منہمک رہے۔ تو درمیانہ درجہ ہونا چاہیے۔ دو متعارض چیزیں آ گئیں، یعنی اس چیز کی اچھائی لینی چاہیے اور اس کی قباحتوں سے دور بھاگنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس وقت تمہارے لیے قبائح کی ایک حصہ آئے گا تو ہی، لیکن غیر گہرائی میں جانے والا ہوگا، غیر ممعن ہوگا، اور اچھائیوں کا جو حصہ ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ یہ تو ایک میانہ روی کا معاملہ ہے، اور اس کو کھانے پینے کی، معیشت کے تمام معاملات ایک عمومی انسانیت کی بنیاد پر بتا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وقد یتحقق علی الندرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے یا تعلق کے نتیجے میں نادر ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کا جو معاشی معاملہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی اپنے نفس کو تھکاوٹ میں ڈالے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔
یعنی ان کے دل میں ہرس ہی نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے کوئی مشقت اور مصیبت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو جن کا بخت اچھا ہوتا ہے وذالک بمساعدۃ البخت والاسباب الحقیقیہ، وہ آدمی جس میں بخت اس کا ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کا بخت، اور جو حقیقی اسباب ہیں، اور ان حقیقی اسباب کا ادراک کوئی نہیں رکھتا سوائے ان کے جو عالم باللہ ہیں اور عالم بتجلیات اللہ ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں اور یا اللہ کی تجلیات کا علم رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا، اور ان کی ضروریات بغیر کسی تنگی تکلیف یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے ان کی معاشی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اب دو باتیں کہی ہیں شاہ صاحب نے، ایک تو بمساعدۃ البخت، بخت کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر تاویل الاحادیث میں بخت کی تعریف کی ہے۔ انسان کا نفس ناطقہ جب وجود میں آتا ہے تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نفس ناطقہ یعنی روح ملکی اور روح بہیمی سے مل کر جو ان کا نفس ناطقہ وجود میں آیا ہے، اس نفس ناطقہ میں ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے، وہ جو روح حقیقی کا نقطہ، شاہ صاحب کہتے ہیں اس نقطے کی طرف لوگوں کے نفوس کھنچتے چلے آتے ہیں از خود، اس میں کوئی ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے کہ جو بندہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے وہ کھنچ کر اس کی حکمرانی کے ماتحت رہنا چاہتا ہے، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے، انسان ہو، جانور ہو، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کا وہ نقطۂ جوالہ جو ہے نا اپنی طرف کھینچتا ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اس طرح کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک نیک بخت بھی ہوتا ہے اور ایک بدبخت بھی ہوتا ہے۔ اس کی اگر مثال دیکھی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقطۂ جوالہ تو ایسا ہے کہ وہ تو دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ان کی تو بات ہی نہیں، ان کا تو بخت بہت اونچا ہے، اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے تاویل الحدیث میں بیان کی ہیں۔ مثلاً ابو جہل اور مثلاً عمر بن خطاب، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب، دونوں کے نفس کے اندر نقطۂ جوالہ تھا، اپنے ارد گرد جتھا جمع کرنے کی دونوں میں صلاحیت تھی۔ ابو جہل کا نفس جو ہے وہ قوی الشقاوہ تھا، تو اس کی حکمرانی جو ہے وہ مکے کے ان تمام بدبختوں کے اوپر تھی، کیونکہ وہ اپنی طرف کھینچے گا بدبختوں کو ہی، مقناطیس کی حالت ہوگی اسی کے مطابق ہی کھینچے گا۔ تو جتنے چھٹے ہوئے بدماش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ سب بدماش، ان کا گینگ جو ہے وہ پورا مافیا جو ہے وہ ابو جہل کی قیادت میں جمع تھا۔ اور جب وہ بدبختی کا استعارہ ہے تو جتنے بھی اپنے کھینچ کر اپنے ساتھ جوڑے گا نا، ان کو بھی اگلی بختی تک لے جائے گا، ہمیشہ مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ جی اب یہ امیہ ابن خلف جی سعد کے کہنے کے باوجود وہ تیار نہیں تھا غزوہ بدر میں جانے کے لیے، اسے کہا تھا سعد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ریت میں قتل ہو گئے، تو وہ چھپ کر گھر میں بیٹھا رہا۔ جب سارے لوگوں کو اس نے نکال لیا، اس نے کہا وہ امیہ بن خلف کہاں ہے؟ تو ابو جہل جا دھمکا اس کے گھر، اندر کی کوٹڑی سے اسے کھینچ کے باہر لے کر آیا، باوجود اس کے کہ وہ قسم اٹھا چکا تھا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، لیکن ابو جہل کا جو نفس جوالہ ہے نا، مقناطیس کی طرح اس نے اسے کھینچ لیا۔ اور پھر راستے میں بھی امیہ بن خلف نے بھاگنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ابو جہل جو ہے نا اس نے کڑی نگرانی رکھی ہوئی، جو سردار بھاگے گا
اور پھر بدبختی میں اتنا بدبخت کہ راستے میں بدر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کہتا ہے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، بلکہ اپنے بارے میں بد دعا کر رہا ہے ساروں کو بلا کر کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح عطا فرما، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست عطا فرما، اور اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ یعنی اس کو اپنے سچے ہونے پر یقین اس قدر ہے جی، دلیری۔ تو چونکہ نقطۂ جوالہ ایسا ہے، اب وہ 1000 آدمی سارے سردار جمع کر کے لے آئے وہاں، تو وہ کھینچ کر کہاں لائے گا؟ اس کا بخت لے گیا بدر میں، مروا دیے 70 آدمی، گرفتار کروا دیے سب باقی جو تھے۔ اس کے مقابلے میں عمر دیکھیے، ان کا اندر جو نفس نقطہ ہے، 60 لاکھ مربع میل رقبے پر حکمرانی کی ہے۔ انسانوں کے غول جو ہیں ان کے زمانے میں عمر کی طرف کھنچے چلے ہیں۔ 1 مہینے کے فاصلے سے کوئی آدمی عمر کا نام سنتا تھا اس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، رعب اور دبدبہ اتنا تھا، قذف فی قلوبہم الرعب۔ تو یہ بخت ہے نا، محمود غزنوی کا بخت ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں، جس نے ہندوستان فتح کر لیا۔ اس کا وہ نقطۂ جوالہ تھا جس نے انسانوں کو کھینچ کر لا کر ہندوستان کے اس کفرستان کے اندر، غوری نے جی اکبر اعظم میں۔ تو بخت جو ہے یعنی ان کے اندر جو نقطۂ جوالہ ہے جو کھینچ لیتا ہے انسانی قلوب کو اپنی طرف، اعلیٰ مقاصد کے لیے ہو یا پست مقاصد کے لیے ہو۔ اب روٹی روزی ابو جہل کو بھی ملتی تھی بخت کی وجہ سے، کیا کہ جتنے بدماش جمع ہوئے تھے سارے اس کو نذرانہ دیتے تھے، اس کا کام چل رہا تھا۔ والاسباب الحقیقیہ، اور حقیقی اسباب وہ ہیں جو اللہ پاک نے کائنات کا تکوینی نظام بنایا ہوا ہے، تجلیات ربانیہ ہیں، جس کو عالمون باللہ و بتجلیاتہ ہی جانتے ہیں، یعنی جو اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ میری فلانی ضرورت ہے، میری ضرورت پورے کرو۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جو آدمی کسی کے باغ کو پانی دے رہا ہے جی، تو اللہ میاں نے اس کو حکم دیا، فرشتوں نے کہا بھی جا فلانے کے آدمی کے جا کر کام کر، جو اس کے نفس اپنی طرف کھینچتا ہے اور حقیقی اسباب بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ ماشاء اللہ نادر شخصیات ہوتی ہیں، انبیاء کی ہیں، اولیاء کی ہیں، یا حکماء کی ہیں، یا بڑے بڑے بہادر لیڈروں کی ہیں جن کی یہ کیفیات ہے۔ لیکن باقی انسانوں کے لیے تو رفاہیت متوسطہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو کھانے پینے کے اصول بیان کیے، اور پھر اب آداب عقل بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کھانا پینے کا ادب یہ ہے، وَيَنبَغِي، مناسب یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھے، ان یجلس مطمئنا، تیزی میں ہبڑ دھبڑ بس چلتے ہوئے بے چین ہے اور بس جانور کی طرح حلق میں ڈال رہا ہے، نہیں۔ کھانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام تشویشات ذہنی اور جسمانی موبائل سمیت سب بند کر دیں۔ آج کل تو نہیں ہوتا یہ، ٹی وی تو ضروری چل رہا ہوتا ہے، دماغ میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کھانا جسم کو کہاں لگے گا؟ شاہ صاحب نے کہا مناسب یہ ہے کہ ان یجلس مطمئنا، اطمینان سے آدمی بیٹھے، اور بیٹھے بھی دونوں ہاتھ اور چہرہ دھونے کے بعد، بعد غسل الیدین والوجہ، اور بلکہ وبعد مضمضۃ، کلی بھی کرے، منہ صاف کرے اچھی طرح، و استنثار، ناک بھی صاف کرے، ناک منہ صاف کرے، چہرہ اور ہاتھ اچھی طرح دھوئے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ کھانا نہ تو زمین پہ رکھا ہوا ہو براہ راست، بلکہ ایک دسترخوان سلیقے کے ساتھ بچھا ہوا ہو۔ یضع الطعام علی السفرہ دون الارض و دون الخوان، عربوں میں دستور تھا، بعض جو بادشاہ عیاش قسم کے لوگ تھے کہ ان کے لیے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اونچی قسم کی تپائی رکھ کر اس کے اوپر کھانا رکھتے ہیں،
وہ عجمیوں کی یا تعیش کی بات ہے بلا ضرورت جی۔ ایک تو ویسے بھی کھانا اونچا اور ہاتھ ڈالنا اور کھانا، زمین پہ آدمی آرام سے کیا ہے نیچے دسترخوان بچھا ہوا ہو تو اس پر کھانا کھائے۔ اور ولا یأکل الا من بین یدیہ، تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے کا جو حصہ ہے پلیٹ کا وہاں سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن کھاتے وقت من غیر طیش، اس کو غصے کی حالت نہیں ہونی چاہیے، وسرعۃ، جلد بازی بھی نہیں ہوتی، چل بھئی تو چل میں آیا، بس لقمے منہ میں ڈالے اور حلق سے نیچے۔ وکبر لقمۃ، لقمے بھی بڑے بڑے نہ بنائے کہ بس پوری ایک روٹی کا ایک لقمہ یا دو لقمے بنا لے، لقمے بھی چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، پھر اسے چبائے اچھی طرح، اس لیے کہ یہ بڑے لقمے بنانا، جلد بازی کھانے میں کرنا، یہ حرص کی اور لاپرواہی کی علامتوں میں سے ہے، خلا پکڑ پن کی علامت ہے کہ آدمی جانور کی طرح کھانا کھا رہا ہے، انسانوں کی طرح بندے کا پتر بن کر کھانا کھائے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یأکل ولا یشرب، نہ کھائے نہ پیے مگر تب جب بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور بہت ہی سچی پیاس ہو، ایک جھوٹی پیاس ہے یا جھوٹی بھوک ہے، تو جھوٹی بھوک پر کھانے پہ کھانا کھا لینا، بس ذرا سا پیٹ میں تھوڑا سا ہوا تو مجھے بھوک لگ گئی، تو یہ بھوک نہیں ہے، اور ذرا سی محسوس ہوئی تو پیاس بلا وجہ، تو بلا وجہ پانی پینا کثرت سے، وہ لوگ کہتے ہیں جی 8 گلاس روزانہ پانی پینا چاہیے، وہ ایک ڈاکٹر دل کے ملے حضرت کے معالج تھے، انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے، آج کل لوگ گردوں کے مریض ہیں اور دل کی کمزوری کے مریض ہیں، ان کو تو زیادہ پانی پینا نقصان دہ ہے، حالانکہ گردوں کے مریض کو زیادہ پانی پلواتے ہیں، پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں، گردوں کو پانی جو ہے وہ بھی تو ہضم کرنا گردوں کا کام ہے نا، بس ادھر سے پیا اور ادھر سے پیشاب آ گیا، تو یہ تو پانی کی کیا، پانی بھی شدید پیاس ہو، سچی پیاس ہو اور سچی بھوک ہو۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھک، کرنل اسد اللہ خان، یہاں موج دریا روڈ پہ جی، پرانے بہت تجربہ کار، تو وہ کہتے تھے سچی بھوک ہو تو کھانا کھاؤ، ان سے پوچھتے بھی سچی بھوک کیا ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ جو لو ہے نا کانوں کی، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو، اگر تو یہ ٹھنڈی ہے یہ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سچی نہیں ہے، سچی بھوک تب ہوتی ہے جب بھوک صحیح ہو، وہ میٹھی میٹھی ہوتی ہے، یہ جو ہبڑ دبڑ والی بھوک ہوتی ہے نا، بس پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں، یہ بھوک نہیں ہے، سچی بھوک مٹھاس لذت انگیز ہوتی ہے، وہ اشتہا جسے کہتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں یہ اس کو دیکھ لو، اگر یہ ٹھنڈا ہے کام تو سمجھ لو کہ بھوک نہیں ہے ابھی، چاہے 24 گھنٹے گزر گئے ہوں کھانا کھائے ہوئے جی۔ یزید بن معاویہ کا بیٹا خالد بڑا حکیم تھا، خالد بن یزید طبیب تھا بہت، اس نے کہا کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، تو چاہے 3 دن گزر جائیں، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں، تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ تو سچی بھوک اور سچے پیاس پر، اور اچھا کھانا وہ ہے، اچھا پینا وہ ہے جس کا حاصل کرنا آسان ہو، جو ہضم اچھی طرح ہو جائے، ثقیل نہ ہو، کامل ہضم ہو، اور وہ مریہ فی المعدۃ، معدے کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے جا کر بھاری پن پیدا نہ کرے، بلکہ انسان کے اندر ہنیم مریہ، اللہ نے بھی کہا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، تو انسان کے معدے کے اندر اسے اس سے فرحت محسوس ہو، وہ کھانا جو ہے عمدہ کھانا کہلاتا ہے۔ اور ولیکون، اور یہ کہ یہ کھانا پینا بھی من اناء الخزف والخشب،
یا تو لکڑی کے پیالے یا برتن میں ہونا چاہیے پرانے زمانے میں، یا مٹی کا پیالہ ہونا چاہیے۔ آج دوبارہ وہی زندگی لوٹ رہی ہے، جتنے بھی آیورویدک ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مٹی کے برتن میں جو پکی ہوئی ہانڈی ہے اس میں غذائیت بھرپور رہتی ہے۔ یہ جو اسٹیل اور پتہ نہیں سلور اور فلاں ان کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ نقصان دیتی ہیں، تو مٹی کی ہانڈیاں میں پکے ہوئے کھانے کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ مٹی کی ہانڈی کا ساگ، مٹی کی ہانڈی کی باقی چیزیں بنی ہوئی۔ آج کل جو ہے فیشن بن گیا کنہ آج کل یہی مٹی کی ہانڈی ہے نا، اس کا بنایا جاتا ہے جی، تو اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے جی۔ تو یہ اناء الخزف والخشب ہونا چاہیے، دون الذہب، سونا چاندی تو قطعی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی اور ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ تو پہلی چیز کھانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 شرب تھا، اصول الشراب و آدابہ۔ شرب پینے والی چیزوں کو، پینے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نشہ آور چیز ہے، فالمسکر۔ ان میں سے جو نشہ دینے والی چیز ہے وہ اقبح القبائح، تمام قباحتوں اور خرابیوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اس کا جو اخلاق میں سے جو سمت ہے، یعنی دل کی کیمسٹری کا صحت مند ہونا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل خراب ہوتا ہے۔ اور وہ استہزاء الصبیان، شراب پینے کے نتیجے میں بچے مذاق اڑاتے ہیں، جب آدمی کے منہ سے رال ٹپک رہی ہو، برا حال ہو، آدمی ہذیانی کیفیت میں ہو، اور پھر مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ اور مصلحت منزلیہ والمدنیہ، سوسائٹی کی مسالے بھی اور گھریلو مسالے بھی ان کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا ایک صوبہ ہے ہریانہ، وہاں زیادہ تر مزدور طبقہ اور کسان لوگ ہیں، ان کے مردوں کو شراب پینے کی بڑی عادت، اور وہ اپنے آپ ہی دیسی شراب بناتے ہیں، ہاں جی، وہ صحیح بنتی ہے کبھی نہیں بنتی، زہر بن جاتا ہے، مر جاتے ہیں بیچارے، برا حال۔ تو جب ایک دفعہ ہم انڈیا گئے تھے تو وہاں ہاں جی عورتوں نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ یہ مرد شرابیں پیتے ہیں، جو دن بھر کی مزدوری ہوتی ہے وہ شراب پہ لگا دیتے ہیں، گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتے اور نشے میں دھت ہوتے ہیں، ہاں جی مال بھی ضائع کرتے ہیں، ہمیں روٹی روز۔ انہوں نے احتجاج کیے، جلوس نکالے، تو ایک پارٹی وہاں بن گئی کہ جی ہمیں اگر ووٹ دیں گے تو ہم شراب پر پابندی لگائیں گے، کہ شراب پینے والے کو پکڑ کر کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس الیکشن میں وہ پارٹی جیت گئی، ماشاءاللہ عورتیں اکثریت میں تھیں، انہوں نے جتوا دیا۔ اس نے پہلے ہی وزیر اعلیٰ بنتے ہی سب سے پہلے 5 سال تک اس نے پابندی لگا دی کہ شراب کوئی نہیں پیے، جو پیے گا پکڑا گیا تو اس کو کیا ہے سزا دی جائے گی، کیونکہ مال بھی ضائع ہوتا ہے، سوسائٹی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو ایک تو نشہ آور چیز کوئی نہیں پی جائے گی، اور اگر کسی ملک کے اندر وہاں کے حکمران طبقے خود نشے بیچتے ہوں، ہیروئن فروش ہوں، آئس بیچتے ہوں، خرابیاں پیدا کرتے ہوں، اس سے بری اور بات کیا ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، پانی پیتے وقت پانی کے برتن میں سانس، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی۔ اور اس کو اپنے منہ سے دور سانس لینے کی ضرورت بھی پیش آئے تو منہ سے دور کر کے برتن پھر سانس لینا چاہیے۔ اور یہ کہ وہ اجتناب کرے العب والقرع، عب کہتے ہیں کہ بس جلدی غٹر 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 پورا گلاس یا پورا جگ جو ہے نا وہ ڈیل لینا، ایسا بھی نہیں۔ اور قلع کہتے ہیں کہ بغیر درمیان میں گلاس ولاس کے، ہاں جی، کسی ٹب میں یا کسی نہر میں یا کسی تالاب میں براہ راست جانور کی طرح منہ لگا کے چپڑ چپڑ پانی پینا، اسے قرع کہتے ہیں۔ تو فإنہما من فساد الصمت، یہ بھی انسان کے سمت صالح کو خراب کرتا ہے، کیونکہ جلدی ایک دم پانی، پیاس شدید لگی ہوئی ہو اور آدمی گلاس گٹر گٹر
حلق میں ڈال دے تو اس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے، دل کی حرکت بھی، ہاں جی، بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے، دل کی حرکت بھی خراب ہوتی ہے، تو دل کی مضبوطی کھانے پینے کی خرابی کی وجہ سے ہاں جی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب تمام چیزوں میں بادشاہ دل ہے، اس کا تجبر چاہیے، اس کا قوام چاہیے، اور اگر کھانا پینا غلط ہے، ناقص ہے، پینے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو بیچارہ بیمار ہی پڑے گا نا، تو وہ تو پھر لذتوں کے تابع ہو جائے گا، اس کی تو کام ہی نہیں چلے گا۔ اور دونوں یہ جو اس طرح سے پانی پینا ہے غٹا غٹ بغیر کسی سانس لیے ہوئے، یہ جگر کی خرابی پیدا کرتا ہے، جو رسانی القباد جی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی اس طرح جھک کر جانور کی طرح پانی پینا، کسی نہر سے، کسی برتن، بڑے برتن سے، درمیان میں کسی چھوٹے گلاس وغلاس کا استعمال نہ کرنا، اور غٹا غٹ پانی پینا، یہ جگر کا فساد بھی پیدا کرتا ہے۔ تو جگر کی خرابی وہ نفس کی خرابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جگر میں خون اگر نہیں بن رہا تو بیچارہ دل کیا کرے گا، دماغ کیا کرے گا۔ پانی پینے کا صحیح طریقہ شاہ صاحب آداب بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جیسے پانی چوس رہا ہوتا ہے نا مزہ لے کر، وَلْيَمُسَّ مَسًّا، چسکیاں لے کر پانی پینا، غٹا غٹ پانی پینے کے بجائے بِثَلَاثِ نَفَسَاتٍ، 3 سانس میں لے، اور اس سانس سے جو پانی بھی لیا ہے تو اس کو بھی چسکیاں لے کر نیچے حلق سے نیچے اتارے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہ ایک تو معدے پر بوجھ نہیں ہوتا، دل کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، پھر جو ضرورت جس غذا کو ہضم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پورا رگوں کو تر و تازہ کرتا ہے۔ تو پانی پینے کا صحیح طریقہ مزے کے ساتھ چسکیاں لینا ہے، نہ کہ گھٹا گھٹ پانی پینا ہے۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْمِعْدَةِ، اس لیے کہ یہ معدے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے، اور وَأَقْرَبُ إِلَى الْوَقَارِ، اور اس کے ذریعے سے انسان کا وقار اور عزت بھی برقرار رہتی ہے۔ تیسری قسم ہے نظافت، صفائی ستھرائی اور اس کے آداب۔ امن نظافت، نظافت یہ ہے کہ فالواجب علی الانسانی، انسان پر یہ بات لازمی ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد، کچھ وقت کے بعد اپنے بدن کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی گندگیوں سے پاک کرے۔ جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اسے غسل کرے، وضو کرے، کپڑے جو ہیں میلے کچالے ہو جاتے ہیں تو اس کو دور کرے، تو پانی سے دھوئے یا اوت ترابی، اور یا مٹی سے اس کو رگڑے، یہ اب تو صابن وابن آ گئے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى الْغَائِطَ، اور خاص طور پر مٹی چونکہ اینٹی بائیوٹک ہے تو جسم، اور خاص طور پر نجاست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے تو پھر ہاتھ جو ہے دیوار کے اوپر رگڑ لیتے تھے مٹی، وہ چونکہ صابن کی طرح اینٹی بائیوٹک ہے، جو جراثیم بھی ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى الْغَائِطَ، بیت الخلاء جب آدمی جائے تو کم از کم 3 پتھروں سے استنجا کرے، خشک کرے، اور اگر دھو لے تو یہ زیادہ اطہر اور ابلغ ہے۔ ایسے ہی بدن میں جو بال اگ جاتے ہیں، بغلوں کے بعد ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان کو میل کچیل کو دور کرنا، اور ہر ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ پورا بدن مل کر میل کچیل دور کرے۔ پرانے زمانے میں تو تھا جھاواں رکھا ہوتا تھا نا، آج کل جھامے شامے بھی ختم ہو گئے، تو اس سے پاؤں کا میل کچیل، ہاتھوں کا میل کچیل بندہ ہاں جی، بلکہ باقی جسم کا میل کچیل بھی اتارتا تھا۔ اور آج کل تو بس جائیں گے شاور کے نیچے کھڑے ہوں گے چھپڑ چھپڑ، ہاں جی، بس صابن لگایا اور پانی بہایا، یا ڈول ڈالتے ہوئے ہوں گے، بالٹی سے نہانا ہو تو وہ پانی گرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ کوئی جسم ملا بھی ہے کہ نہیں، ہاں جی، بے تکے طریقے سے نہاتے ہیں۔ تو بھائی جسم کا، بدن کا جو میل ہے وہ اتارنا ہے نا، جب آپ میل اتاریں گے تو اس کے جو مسام ہیں وہ کھلتے ہیں، تو جسم سانس لیتا ہے۔ جسم کا جیسے دل کام کر رہا ہے، ایسے اس کے مسام جو ہیں وہ فضلہ خارج کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، تو اگر مسام بند رہیں میل کچیل کی وجہ سے تو صحت کیا خاک ہوگی۔ آج جو صحت کے مسائل ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں نہانا بھی نہیں آتا،
ہاں چہرہ چمکا ہوا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی لوشن لگا کے جو مسام پہلے ہوتا ہے وہی بند کر دیتے ہیں، کوئی پیسٹ کر دیتے ہیں بالوں کے اوپر، چہرے کے اوپر، اس کے مسام کھولنے کے بجائے مزید مسام بند کر دیتے ہیں۔ وعن تفس النابت من البدن، جیسے میل کچیل ہے تو ہر ہفتے اس کو دھونا چاہیے۔ اسی طرح مسواک کرنا یا برش آج کل آ گیا تو برش کرنا، دانت صاف کرنا، والاستنثار، ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، وکشعر العانہ، زیر ناف بال کاٹنا، ایسے ہی بغل کے بال کاٹنا، کیونکہ انہی میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہر ہفتے میں ایک یوم صفائی جو ہے وہ منانا ضروری ہے، لیکن مناتے نہیں لوگ۔ ایسی جو نجاسات معنویہ ہیں ان سے بھی بچنا، وہ کہ جن کے ذریعے سے انسان کے وہم اور خیال کے اندر بھی گندگی پیدا ہوتی ہے، جیسے جنابت کا غسل ہے یا بیت الخلاء گیا ہے تو آدمی وہاں اپنی نجاست اور گندگیوں کو دھونا، اس کی ایک تفصیل بھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے، دونوں کا تفصیلی وجوہات بیان کیے ہیں، حجت اللہ میں وہاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی قسم ہے اصول الزینہ و آدابها، زیب و زینت کے بھی کچھ اصول ہیں اور آداب ہیں جی، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ باوقار نہیں بنتا۔ تو مستحب یہ ہے کہ آدمی جو ہے ان یکون الرجل شامۃ بین الناس، لوگوں میں اس کی جلد تر و تازہ اور بالکل نرم اور اچھی ہونی چاہیے، اچھا ہونا چاہیے اس کی، یعنی ایسا جسم اس کا صاف ستھرا ہو کہ اس میں سے بدبو نہ اٹھ رہی ہو بلکہ خوشبو ہو رہی ہو، پرفیوم لگانے کی نہیں، جسم کی اپنی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، صفائی ستھرائی رکھے گا تو خوشبو ہوگی، ورنہ تو۔ سوی العمامہ، شاہ صاحب کہتے ہیں اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہونی چاہیے، اور لباس اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح داڑھی اور سر کے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے ہو، یہ نہ ہو کہ بال برے بکھرے میں ہیں، داڑھی کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی ہے، بے تکے طریقے سے، ایسے ہی بال بھی کچھ سلیقے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی ایک ایسے برا حال کر رکھا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے کنگھی کرنا اس کے آداب میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بال رکھے ہوئے ہوں تو اپنے بالوں کا اعزاز بھی کرے، فلیکرمہ، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں تو اپنے بالوں کا اکرام بھی کرے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو آدمی صاف ستھرا کرے، تیل شیل لگائے، کوئی اس کو کنگھیاں کرے، صحیح طریقے سے سلیقے کے ساتھ رکھے۔ مرد کے لیے یہ بھی وقار کی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہونا چاہیے، ڈنڈے سے مراد عصا ہے، فإنہ وقار، یہ وقار کی علامت ہے، وکبر وشہامۃ، یہ اعزاز و اکرام اس سے محسوس ہوتا ہے۔ پرانے لوگ چاہے وہ ہندوستان کے تھے یا انگریز بھی، ان کے پاس ایک چھڑی ضرور ہوتی تھی، اور عربوں کے ہاں تو ڈنڈا عصا ایک ضرور، ویسے بھی ہوتا پرانے زمانے میں، سانپ نکل آیا، کوئی بچھو نکل آیا، کوئی اور ضرورت پیش آئی تو ایک ڈانگ ہر ہاتھ میں ان کے پاس، پرانے لوگوں کے پاس ہوتی تھی، نہیں تو چلو سلیقے والا کوئی عصا پکڑ لے۔ تو عصا لینا جو ہے یہ بھی علامت ہے وقار کی۔ اور عورت کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہونی چاہیے، خاص طور پر جو شادی شدہ ہے۔ خاضبۃ الیدین، ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچہ پکڑایا تو پردے کے پیچھے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ ہاتھ کس کا ہے؟ تو کوئی زینب نامی خاتون تھی، اس نے کہا زینب کا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ پہ مہندی تو ہے نہیں، مجھے کیا پتہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ تو اس کو خضاب لگانا چاہیے، خاضبۃ الیدین جی۔ اسی طریقے سے مدہنۃ الراس و مسرحہ، بال بھی اس نے صاف ستھرے سے کنگھی ونگھی کیے ہوئے ہوں اور سلیقے کے ساتھ اس نے اپنے بال سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں۔ تیل شیل ایک زمانے میں لگتا تھا، آج کل وہ آ گیا شیمپو تو اس سے صاف کر کے ہو، یہ نہ ہو کہ میل کچیل بو آ رہی ہے اور برے حال پھر رہی ہے۔ ایسے ہی
ایسے رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے ہو جو اس کے خامد کو کلر پسند ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ متلورۃ الثیاب بلون یرغب فیہ زوجہا، جو کلر سکیم جو ہے اس کے خامد کو پسند ہے تو اس کی پسند والا رنگ والے کپڑے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ سفید مردوں والے کپڑے پہنے پھر رہی ہے۔ سونا بھی پہنا ہوا ہونا چاہیے، متحلیۃ بالذہب وما یناسبہ، یا اس کے مناسب چاندی واندی یا جس کے پاس جتنی استطاعت ہے۔ آج کل آرٹیفیشل بھی آ گیا، کم از کم سونے کی ایک انگوٹھی تو پہنے۔ عورتوں کو سب سے بڑا مرض ہے زیور جتنا مرضی ہو چھپا چھپا کے لاکر میں رکھیں گی، اور بھائی ان کے جسم کی ضرورت ہے سونا، ان کے امراض کا علاج ہے جی۔ کم از کم تھوڑا بہت جو ہے ان میں سے ہر وقت بالیوں کی شکل میں ہو یا انگوٹھی کی شکل میں ہو یا لاکٹ کی شکل میں ہو، انہیں پہننا چاہیے۔ ان کے جسم کی ساخت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ سونا اس کی ضرورت ہے جی۔ تو متحلیۃ بالذہب وما یناسبہ۔ اسی طرح شاہ صاحب نے لباس کے اصول بیان کیے ہیں۔ اگلے بدھ کو ختم کر لیں گے یار، فصل کوئی ضروری ہے۔ اللہ اجمعین۔